مظہر صاحب آپ گئے تھے اس بریفنگ میں جہاں پہ صادر الوی صاحب نے کچھ باتیں کہیں بڑی اہم قسم کی، اور پھر ان کے ترجمان نے ان کو ڈینائی کر دیا. ہم نے پہلے اس کا ذکر کیا کہ بھئی 2018 کے اور الیکشن میں مدد کی جنرل باجوہ نے وغیرہ وغیرہ. تو کچھ آپ وہاں کا احوال بتائیے، اور یہ جو تردید آئی ہے کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک سچویشن کو مینیج کرنے کی کوشش ہے، کیونکہ وہ بات تو کہہ دی انہوں نے. دیکھیے بیسکلی وہ بریفنگ نہیں تھی، ایک ریسیپشن تھا جو ان کو انوائٹ کیا گیا تھا ٹو میٹ پیپل اکراس دا بورڈ، جس میں سول سوسائٹی کے لوگ بھی تھے، بزنس مین بھی تھے، کچھ ڈپلومیٹ بھی تھے، اور دیگر لوگ شامل تھے، کچھ جرنلسٹ بھی تھے، کالمسٹ بھی تھے. تو بیسکلی جو انہوں نے گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ کیا تھا جو ان کی نئے آرمی چیف سے ملاقات ہوئی، اور اس میں انہوں نے جو اپنے تئیں انہوں نے سب سے پہلے کہا تھا کہ جو ان کے لیے اس وقت میٹر آف کنسرن بہت زیادہ ہے وہ آڈیو اور ویڈیو لیکس ہیں، اور جس طریقے سے جو ہے وہ کسی کی بھی پرائیویسی میں داخل ہو کے اس طرح کی چیزیں کی جاتی ہیں، اور انہوں نے کچھ اپنی مثالیں بھی دیں اس طرح کی. تو ان کا فوکس یہ تھا، اور انہوں نے کہا کہ پھر آرمی چیف نے یقیناً اس بات کو کہا بھی، اور انہوں نے کہا کہ اس چیز کا بالکل جائزہ لیا جائے گا اور غور کیا جائے گا. اور پھر انہوں نے ظاہر دیگر جو ملک کی معاشی صورتحال ہے، سیاسی صورتحال ہے، اپنے تئیں انہوں نے جو کوششیں کی، اور پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے خود ہی کہا کہ جو بھی لوگوں کے ذہن میں، آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی سوالات ہوں، کچھ چیزیں ہوں، تو اس میں ظاہر ہے بزنس کمیونٹی کے لوگ بھی تھے. بزنس کمیونٹی کے لوگوں کی ایک کنسرن یہ تھی کہ جو آئی ایم ایف اگر اس وقت الیکشنز ہوتے ہیں اور اس وقت کوئی عبوری حکومت بنتی ہے تو آئی ایم ایف کا پروگرام رک جائے گا، اور آئی ایم ایف ظاہر ہے جو ہے انٹرم گورنمنٹ سے بات نہیں کرے گا، اور اس کی وجہ سے صورتحال اور زیادہ سنگین ہو جائے گی. تو کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یا تو الیکشن فوری طور پہ اس پہ بات کی جائے، یا پھر یہ کہ عمران خان کو بھی یہ سمجھایا جائے کہ اگر وہ چند ماہ کے لیے انتظار کر لیں اور الیکشن ہونے دیں وقت پر تو بہتر ہوگا. پھر میں نے ان سے جو سوال کیا تھا وہ 2-3 سوال تھے. میرا پہلا سوال یہ تھا کہ عمران خان نے جو ہے وہ ایک طرح سے پوری ایک چارج شیٹ پیش کر دی ہے جنرل باجوہ کے خلاف. تو آپ 3-3.5 سال جو ان کی 3.5 سال ان کی حکومت رہی، تو آپ بھی صدر تھے، تو آپ نے یہ بات کب محسوس کی، یا آپ نے بھی محسوس کی ان باتوں کو جو اس وقت عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ان کو کام نہیں کرنے دیا گیا، وہ بالکل بے بس تھے اور بہت زیادہ مداخلت ہو رہی تھی. اور پھر میں نے کہا کہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ جنرل باجوہ نے تو ان کو 3-3.5 سال میں اتنا سپورٹ کیا کہ جنرل باجوہ پہ تنقید ہو رہی تھی. اس وقت کی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ اور نواز شریف صاحب ان سب نے ان پہ تنقید کی تھی. تو اس پہ انہوں نے، اور میں نے سینٹ کے الیکشن کی بھی مثال دی، تو جب میں سینٹ کے الیکشن کی مثال دے رہا تھا تو انہوں نے خود ہی یہ کہا کہ سینٹ کیا، جو 2018 کی بات بھی درست ہے، اور میں سمجھتا ہوں، میں جانتا ہوں ان کے بقول کہ 2018 کے الیکشن میں بھی انہوں نے مدد کی تھی ہماری. تو یہ اسپیسیفکلی انہوں نے خود یہ بات کی تھی اس میں. پھر میں نے کہا کہ کیا کسی اسٹیج پر جس طرح نواز شریف صاحب نے جنرل جہانگیر کرامت کو کے ایک بیان پر ان سے وضاحت طلب کی تھی، یا جنرل مشرف پہ رائٹلی یا رانگلی جنرل مشرف کو برطرف کیا تھا، تو انہوں نے تو ایک پوزیشن لی اور ایک اسٹینڈ لیا اور انہوں نے ایکشن لیا. تو کیا کسی اسٹیج پر جنرل باجوہ نے جو ہے جنرل باجوہ کے بارے میں عمران خان کے ذہن میں ایسی کوئی بات تھی، یا انہوں نے آپ سے ڈسکس کی ہو، یا ادروائز بھی کوئی ایسی موو تھی کہ جنرل باجوہ کو کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے؟ کیونکہ جس طرح کی باتیں عمران خان اب کر رہے ہیں، اگر یہ ساری باتیں درست ہیں اور اس میں سے 60-70% بھی درست ہیں، تو پھر تو جو ہے کم سے کم ان سے کبھی کوئی ایکسپلینیشن. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسی بالکل کوئی بات نہ میرے نالج میں ہے، نہ میرا خیال ہے ایسی کوئی بات تھی. پھر یہ بات بھی ہوئی کہ کیا یہ بھی بات درست ہے کہ، اور یہ بھی میں نے ہی پوچھا تھا کہ 25 مئی کو جب عمران خان نے لانگ مارچ کی کال دی تو اس وقت تقریباً جو ہے معاملات طے ہو گئے تھے نئے انتخابات کے حوالے سے، اور اسمبلیاں ڈیزالو ہونے جا رہی تھیں. تو اس پر انہوں نے پورا کیٹیگوریکل تو نہیں، لیکن ان کا یہ تھا کہ ہاں اس طرح کی بھی بات ہوئی تھی، لیکن پھر لانگ مارچ کی کال دے دی گئی.
اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں خلاف تھا قومی اسمبلی سے استعفوں کے، اور میں نے ایک رات پہلے عمران خان صاحب کو فون کر کے یہ کہا بھی تھا کہ اس فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ یہ وہ سوالات اور جوابات ان کے تھے جو میں نے ان سے اسپیسیفکلی کیے۔ باقی جو بزنس کمیونٹی کی نے بات کی ہے، کچھ دوسرے لوگوں نے بات کی ہے، وہ ظاہر ہے وہ اور بھی دیگر باتیں، لیکن جو ان کے ترجمان کی وضاحت آئی ہے اور یہ خود ساختہ کا لفظ استعمال کیا ہے، میرا خیال ہے وہ بتا دیں کہ کیا بات تھی جو سیاق و سباق سے ہٹ کر۔ اگر وہ یہ بتائیں تو پھر اس کا جواب دیا جا سکتا ہے، لیکن جو وضاحتی بیان ہے وہ دراصل اعتراف ہے، اور میرا خیال ہے کوئی بات سیاق و سباق سے ہٹ کر نہ لکھی نے جو آج خبر چھپی ہے، وہ جو ہے بالکل بھی جو باتیں لکھی ہیں اس میں کافی حد تک وہی باتیں ہیں، اور کوئی بات بھی ایسی نہیں ہے جو میرے نقطۂ نظر سے جتنا میں نے سنا وہ کوئی اس حوالے سے کوئی بات، اور کم سے کم میرے سوال کے جواب میں تو ظاہر ہے آپ زیادہ اٹینٹو ہوتے ہیں، جب آپ کے سوال کا جواب دیا جا رہا تو مجھے نہیں لگا کہ کوئی بات بھی جو خبر میں ہے وہ سیاق و سباق سے ہٹ کر ہے یا خود ساختہ ہے۔ مظہر یہ بتائیں کہ جو وضاحت انہوں نے دی ہے، اور جو بہت سارے لوگ کہیں گے کہ بہت ہی پھسی قسم کی وضاحت ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا عارف الوی کو؟ یہ کس کے لیے یہ وضاحت ہے؟ اس کا آڈینس کون ہے؟ مرتضیٰ مجھے نہیں پتا کہ جب یہ آج صبح خبر چھپی اور ظاہر بینر ہیڈ لائن میں خبر چھپی، اس کے بعد عین ممکن ہے، مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے خود یہ پوری خبر پڑھنے کے بعد یہ بیان جاری کروایا اور ان کے نقطۂ نظر سے شاید انہوں نے یہ گفتگو نہیں کی تھی اور اس کو اس طرح نہیں پیش کرنا چاہیے تھا، یا یہ کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ کسی نے ان سے کہا کہ آپ اس پر وضاحت دیں، لیکن میرا خیال ہے جو وضاحت انہوں نے دی ہے اس میں انہوں نے اگر وہ کلیریفائی کرتے چیزوں کو تو زیادہ بہتر ہوتا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ سیاق و سباق سے ہٹ کر تو کوئی تو گفتگو ہوئی ہوگی نا جس کو وہ ان کے نقطۂ نظر سے سیاق و سباق سے ہٹ کر ہے، تو وہ ترجمان یہ بھی بتا دیں کہ وہ کیا گفتگو تھی جس کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا، اور جس کو وہ خود ساختہ کہہ رہے وہ کون سی ایسی بات تھی جو خود ساختہ تھی، کیونکہ وہاں تو 50-60 لوگ موجود تھے، وہاں اچھے پرومیننٹ لوگ موجود تھے، وہاں سابق وزیر اطلاعات جاوید جبار صاحب موجود تھے، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی امینا سید صاحب موجود تھیں، غازی صلاح الدین صاحب موجود تھے، برٹش ڈپٹی ہائی کمشنر موجود تھے، اور بھی جو ہے بزنس کمیونٹی ایپٹما کے چیئرمین وہاں موجود تھے، اور بھی بزنس کمیونٹی اور دوسرے دیگر لوگ موجود تھے، وہ بتائیں کہ کون سی انہوں نے ایکچولی کیا بات کی تھی اور چھپی کیا بات۔